بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ آرگنائزیشن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے وضو کی فضیلت، نماز کی فضیلت، نماز جمعہ اور سجدہ سہو کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی تلاش کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیں۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر قصداً یہ کیا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، پیشاب کریں یا وضو ٹوٹ جائے تو نیا وضو کر لیا کرتے اور وضو ہی کے بچے ہوئے پانی سے جرابوں پر مسح کر لیا کرتے۔ یہ دیکھ کر فضل بن مبشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ مسند احمد میں ایک جگہ آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے دیکھ کر، خواہ وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، ان کے صاحبزادے عبید اللہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا کہ اس کی کیا سند ہے؟ فرمایا، سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس حالت میں وضو باقی ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی، لیکن اس میں قدر مشقت معلوم ہوئی تو وضو کے حکم کے بدلے مسواک کا حکم رکھا گیا۔ ہاں، جب وضو ٹوٹے تو نماز کے لیے نیا وضو ضروری ہے۔ اسے سامنے رکھ کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں قوت ہے اس لیے وہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں۔ آخری دم تک ان کا یہی حال رہا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو اپنے وضو میں بسم اللہ نہ کہے۔ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت ایک چلو پانی لے کر اپنی تھوڑی تلے ڈال کر اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے میرے رب عز و جل نے اسی طرح حکم فرمایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی نیند سے جا کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ دھو نہ لے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں رہے ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاؤں سے آئے گی، بس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کی وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے،
عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ وضو کر کے ہمیں بتلائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 دفعہ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی دیا، 3 ہی دفعہ اپنا منہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ سے سر کا مسح کیا، سر کی ابتدائی حصے سے گدی تک لے گئے، پھر وہاں سے یہی تک واپس لائے، پھر اپنے دونوں پیر دھوئے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اسی طرح منقول ہے۔ بخاری شریف میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالتے ہیں، انہیں دھو کر پھر کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی دیتے ہیں، پھر 3 مرتبہ منہ دھوتے ہیں، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پیر 3 بار دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور وضو کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر سے ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پر چھوا چھوئی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا، وضو کو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی سے، آگ کے لگنے سے۔ وضو کے متعلق صحیح مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلا نہیں بلکہ خشک رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ٹھیک ٹھیک درست کر لو۔ 3 بار یہ فرما کر فرمایا، قسم اللہ کی، یا تو تم اپنی صفوں کو پوری طرح درست کرو گے یا اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، پھر تو یہ ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا لیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، جب ایمان و اسلام والا وضو کرنے بیٹھتا ہے، اس کے منہ دھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطائیں اور پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک یہ مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، نمازوں اور درمیان کی نماز کو احتیاط کے ساتھ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کون سا؟ ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جواب دیتے۔ مسند احمد میں ہے، سیدہ ام فردہ رضی اللہ عنہ جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا ذکر فرما رہے تھے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کو اول وقت ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ سورہ ہود کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے قریب، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں اور جمعہ جمعے تک اور رمضان رمضان تک کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے کہ سنو، جو شخص مال حرام کھائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اسی میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ اپنے بعد باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لیے آگ دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دیں، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس سے محبت ہونے کے باوجود، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو وعدہ کرتے وقت پورا کرتے ہیں، اور فکر و تنگدستی اور جنگ میں صبر کرنے والے، وہی ہیں جو سچے ہیں اور وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور تجارت چھوڑ دو کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعے کے لیے آنے والے کو غسل بھی کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے وہ غسل کر لیا کرے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ہر بالغ پر 7ویں دن سر اور جسم کا دھونا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ دن جمعے کا دن ہے۔ سنن اربعہ میں ہے، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے سے ہی مسجد کی طرف چل دے، پیدل جائے، سوار نہ ہو اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو کان لگا کر سنے، لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے اور اول ساعت میں جائے، اس نے گویا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، دوسری ساعت میں جانے والا مثل گائے کی قربانی کرنے والے کے ہے، تیسری ساعت میں جانے والا مثل بھیڑ کی قربانی کرنے والے کے ہے۔
چوتھی ساعت میں جانے والا مرغ راہ اللہ میں تصدق کرنے والے کی طرح ہے۔ پانچویں ساعت میں جانے والا انڈا راہ اللہ میں دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امام آئے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے آئے۔ ایک حدیث میں ہے، غسل کے بیان کے ساتھ ہی مسواک کرنا اور خوشبو ملنا بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو خوشبو ملے اگر ہو اور اچھا لباس پہنے، پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے، اور کسی کو ایذا نہ دے، یعنی گردن پھلانگ کر نہ آئے، نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے، پھر جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے، تو اس کے گناہ جو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے، اسے اللہ تعالیٰ 70 حصے زیادہ برکت دے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ خرید و فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرو، دنیا کے نفع میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اخروی نفع بھول بیٹھو۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص کسی بازار میں جائے اور وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اور 1,00,000 برائیاں معاف فرماتا ہے۔ اور جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے کوئی جب یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے تو سجدے کر لے۔ صحیح مسلم میں ایک اور جگہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو اسے 2 سجدے کرنے چاہیے۔ سجدہ سہو کا طریقہ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھول گئے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد عام سجدوں کی طرح ہی 2 سجدے کیے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا اور پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کیا۔ سجدہ سہو کرنے کے 2 مقامات ہیں۔ پہلا مقام صحیح بخاری میں ہے، آخری تشہد میں دعائیں وغیرہ پڑھ کر 2 سجدے کریں، پھر سلام پھیر دیں۔ دوسرا مقام سنن ابو داؤد میں ہے، آخری تشہد میں دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اور پھر 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھائیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں مزید پڑھا کر سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی، تو لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹانگوں کو موڑا اور 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرے اور اسے یقین نہ ہو کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو دور کرے اور جو بات اسے یقینی معلوم ہوتی ہے اسے بنیاد بنا لے اور پھر سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کر لے۔
اگر تو اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، اور اگر اس نے نماز مکمل پڑھی ہے تو یہ دونوں سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی شخص شک کرے کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا ایک، تو ایک کو اختیار کرے کیونکہ وہ یقینی ہے، اور جب 2 اور 3 رکعت میں شک کرے تو 2 کو اختیار کرے، اور جب 3 یا 4 میں شک کرے تو 3 کو اختیار کرے، پھر باقی نماز پوری کرے تاکہ وہم زیادتی میں ہو، کمی میں نہ ہو، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں نشہ اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈال لے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں باندھتا ہے، ہر گرہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری رات بہت لمبی ہے، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ ختم ہو جاتی ہے، اگر اس نے وضو کیا تو 2 گرہیں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر وہ دعا کرتا ہے تو تمام گرہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کا آغاز پرجوش اور اچھے موڈ میں کرتا ہے، بصورت دیگر اس کا دل خراب مزاج اور سستی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یہ بخاری میں ایک اور جگہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ہلچل کے بارے میں پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوری ہے جس سے شیطان بندے کی نماز چرا لیتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، وہ اسے مجھ پر گڈمٹ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 بار دھتکار دو۔ کہا، میں نے یہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اب ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شک میں داری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا، ہاں پروردگار، یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ تعالیٰ، میں اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے،
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عصر کی نماز کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابر والے دن نماز اول وقت پڑھو۔ سنو، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابو داؤد میں آتا ہے، جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے، رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے در پے آتے رہتے ہیں، صبح کی اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تم میں جن فرشتوں نے رات گزاری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، باوجود یہ کہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں نماز میں پایا اور واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم فرماتا ہے۔ فرض نماز کا حکم تو ہے ہی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز۔ نماز تہجد کی فضیلت کا اندازہ ہم ابو داؤد کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر اللہ کا رحم ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، پھر اپنے میاں کو جگاتی ہے اور وہ نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈالتی ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو سفیان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کو ترک کرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری اور بے پرواہی سے پر کر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 2 چیزوں کا بہت ہی خوف ہے، ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسرا یہ کہ منافق لوگ دنیا دکھاوے کو قرآن کے عامل بن کر سچے مومنوں سے لڑے جھگڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان الہی ہے، میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ صحیح بخاری۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنی تمام غور و فکر اور قصد و خیال کو اکٹھا کر کے آخرت کا خیال باندھ لیا اور اسی میں مشغول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا، اور جس نے دنیا کی فکریں پال لی، یہاں کے غم مول لے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل پرواہ نہ رہے گی
خواہ کسی حیرانی میں ہلاک ہو جائے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور نہ کرنے لگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جانے والا پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے یہ کہتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ فرمان ہے کہ جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے میرے شر سے یہ تمام دن محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان دینے اور صف اول میں نماز پڑھنے کو کیا ثواب ہے اور وہ ان کو اگر بغیر قرآن اندازی کے نہ پا سکیں تو قرآن اندازی کریں۔ اگر ان کو اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ ضرور جائیں، اگرچہ گھسٹ کر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مشکل ہو جائے تو صحیح طریقے سے وضو کرنا، مسجد کی طرف بہت سے قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز ہمیں کافروں اور منافقوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہماری نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ ترمذی میں نماز کے متعلق ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن بندے سے پہلا عمل جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر یہ مکمل ہے تو وہ کامیاب اور نجات یافتہ ہے، لیکن اگر یہ عیب دار ہے تو وہ ناکام ہوا اور ہار گیا۔ بس اگر اس کے فرض نماز میں کچھ کمی ہو تو رب قادر فرماتا ہے، دیکھو کیا میرے بندے کے لیے کوئی نفلی دعا ہے؟ تو ان کے ساتھ اس کی فرض نماز میں جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی، پھر اس کے باقی اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔